کابل انتظامیہ کا اقتدار اور اختیار دھوپ میں پڑی برف کی طرح تیزی سے پگھل رہا ہے۔ آندھیوں کی زد میں ٹمٹماتے چراغ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ طالبان کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہے، صرف یہ یقین دلا رہے ہیں کہ امن و ایمان اور تحفظ کو یقینی بنائیں گے، انصاف کو ہر گھر کی دہلیز پر فراہم کریں گے۔ اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی افغانستان کی زمین چھوڑ کر امریکہ فرار ہو سکتے ہیں۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اس میں پاکستان کو کیسے گھسیٹا جائے گا، یہ میں آپ سے آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اگرچہ اشرف غنی کے وزیر و مشیر بلند و بانگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر ہماری ہی حکومت ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور جبکہ خوف ان کے چہروں پر جھلک رہا ہے۔ امریکی الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور چینی طالبان سے مستقبل کا لاہے عمل طے کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھنے لگا ہوں جو کہ جرمنی کے ایک نیوز پیپر میں چھپی ہے۔ آپ کو یہ رپورٹ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق چین نے افغانستان میں جاری اپنے منصوبوں کی حفاظت اور عملے کے تحفظ کے لیے امریکی انخلاء کے بعد طالبان سے ضمانتیں طلب کر لی ہیں اور چینی دستے تعینات کرنے کے امکانات پر گفتگو بھی کی ہے، جسے طالبان قیادت نے قبول کر لیا ہے۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران افغانستان کے کئی علاقوں پر طالبان نے اپنا مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ ان علاقوں پر قبضے میں شدت امریکی اور مغربی دفاعی اتحاد کی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی سال 1 مئی کے بعد اب تک 17 اضلاع پر طالبان قبضہ کر چکی ہیں۔ غیر ملکی فوجوں کا انخلاء اسی سال مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان کے 34 صوبوں میں 400 کے قریب اضلاع ہیں، جن میں سے تقریباً ہر ضلع میں ہی طالبان کے حمایتی اب پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون نے افغان فوج کے لیے نئے امریکی بجٹ میں 3 ارب 50 کروڑ ڈالر مانگے تھے۔ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان کو سہارا دینے کے نام پر یہ خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ صدر بائیڈن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک واضح مقصد کے تحت افغانستان گئے تھے کہ اسے دہشت گردوں کے اڈوں سے پاک کیا جائے جن دہشت گردوں نے 9/11 برپا کی تھی، ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور القاعدہ کو مستقبل میں افغان سرزمین سے امریکہ پر حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا جائے، اور ہم نے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن جو بائیڈن کی یہ سٹیٹمنٹ حقیقی طور پر درست نہیں ہے۔ امریکہ تو طالبان سے شکست کھا کر بھاگ رہا ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، جبکہ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں۔ طالبان تو اب بھی کہتے ہیں کہ امریکہ لڑنا چاہے تو لڑ سکتا ہے۔ اس وقت اگر افغانستان کے موجودہ حالات کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ گلبدین حکمت یار افغان منظر نامے پر عجیب و غریب کردار بن کر ابھرے ہیں۔ ایسا سابق وزیر اعظم جسے کابل شہر میں نہیں گھسنے دیا گیا تھا، جس نے کابل کی دہلیز پر مورچہ بند ہو کر راکٹ بازی کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ جب طالبان پیش قدمی کرتے ہوئے لوائے راکٹ نامی اڈے پر پہنچے تھے تو یہ جوتے چھوڑ کر ننگے پاؤں فرار ہو گئے تھے۔ جب سعودی شہزادوں نے منہ موڑ لیا تھا اور پاکستان کے لہجے میں بھی سرد مہری آئی تھی تو اسی عملیت پسند حکمت یار نے تہران میں پناہ لینے پر ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ وہیں سے امریکیوں سے رابطے استوار کیے اور پھر دہشت گرد سے دوبارہ امن پسند افغان بزرگ قرار پائے۔ انجینئر گلبدین حکمت یار کے امن سپریم کونسل کی تشکیل اور ترتیب پر اشرف غنی سے شدید اختلافات رہے ہیں۔ آج انہوں نے اشرف غنی سے معاہدہ ہو جانے کی خوشخبری سنائی ہے، جس کی مخالفت صدر غنی کے سارے مشیران کر رہے ہیں۔ ماضی کا طاقتور اور باوقار حکمت یار اب آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن چکا ہے، جس کی باتیں لطائف سمجھ آتی ہیں۔ کابل حکومت کے لیے اپنی ریڑھ کی بحالی اور صوبوں کا دفاع مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگربا پروی اور لوٹ مار نے افغان محب وطن دلیری اور بہادری کو لا یعنی استارہ بنا دیا ہے۔ کابل انتظامیہ نے اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی آسان راہ پکڑی ہوئی ہے، اور یہ کام اشرف غنی انتظامیہ بھارت کے کہنے پر کرتی ہے۔ بھارت کی کٹ پتلی کے طور پر اشرف غنی کام کرتا ہے، اور اس بیچارے کے پاس تو اتنی پاور ہی نہیں کہ وہ خود سے پاکستان کو کوئی پیغام دے سکے۔ طالبان کے زیر انتظام علاقوں میں تمام تعلیمی ادارے اور ہسپتال کابل انتظامیہ کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ عملے کی تنخواہیں، ادویات اور بچوں کی کتب و دیگر سامان کابل انتظامیہ ادا کرتی ہے۔ ان اسکولوں اور اسپتالوں کی باقاعدہ انسپیکشن بھی ہوتی ہے۔ اس پر بھی طالبان کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقے میں کابل سے آنے والے عملے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں
اب طالبان 2001 والے نہیں رہے، بلکہ یہ لوگ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی اب ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے زیر انتظام علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ امریکہ افغانستان کے پڑوس میں اڈے بنا رہا ہے، جس کے ذریعے وہ افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں کے حالات کو کنٹرول رکھے گا اور ماضی کے تلخ تجربات کو دہرانے سے بچاؤ کی تدبیر کرے گا۔ اس افواہ کی پڑوسی ممالک اور خود امریکہ نے بھی بھرپور تردید کر دی ہے، مگر میڈیا میں ہلچل ضرور مچ گئی ہے۔ اس بے سراپا افواہ کی آڑ میں بین الاقوامی نیوز چینل نے ایک دفعہ پھر طالبان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے۔ ٹاک شوز میں کہا گیا کہ 90 کی دہائی میں طالبان نے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ترقی کی بجائے انتہا پسندی کی سوچ مسلط ہوئی اور اظہار رائے کی آزادی پیروں تلے روندی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹی وی اسکرین پر بولنے والے نام نہاد تجزیہ کار حقائق سے نابلد ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کیوں کر کامیاب ہو گئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ طالبان کے آنے سے قبل صرف کابل شہر 5 حکومتوں کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ ان کی آپس میں جنگیں چل رہی تھیں، عوام بیچارے گھروں میں محصور تھے۔ طالبان نے افغانستان کو بکھرنے سے بچایا، ملک میں مثالی امن قائم کر دیا۔ طالبان کا دور افغانستان میں قانون کی حکمرانی، عوام کو امن و ایمان اور انصاف کی فراہمی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ دوحہ معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات کے بعد افغانستان سے غیر ملکی افواج مکمل طور پر نکل جائیں اور کوئی نئی بہانہ بازی نہ کریں۔ اس لیے طالبان نے بڑے پیمانے پر موسم بہار کے حملوں اور کارروائیوں کا آغاز نہیں کیا۔ تاہم کچھ صوبوں میں اضلاع کی سطح پر اہم فوجی اور سول ادارے خود بخود مجاہدین کے زیر کنٹرول آ گئے ہیں، جس پر کابل انتظامیہ کے فوجی اور سیاسی حلقوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے اور خوف و دہشت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اشرف غنی افغانستان سے فرار ہونے والا ہے اور یہ سیدھا جانا چاہتا ہے امریکہ۔ امریکہ میں ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ اشرف غنی کو ادھر ہی پناہ دے کر طالبان اور پاکستان پر پریشر ڈالا جائے گا کہ دیکھیں پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ یہ میری بات آپ بہت ہی کلیئر کر کے سمجھ لیں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان اور امریکہ آپ کو کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی تک تو یہی دیکھنے کو ملتا رہا ہے کہ دونوں ممالک بس سفارتی سطح پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن بائیڈن نے G7 اجلاس میں جس طرح سے چین کے خلاف کھل کر بات کی ہے اور اس کے BRI پروجیکٹ کے متبادل پروجیکٹ لانے کا اعلان کیا ہے، تو اس کا تعلق براہ راست پاکستان کی معیشت سے ہوگا، کیونکہ پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے جو کہ BRI کا ایک پروجیکٹ ہے۔ تو ایسے میں امریکہ اور پاکستان آپ کو مستقبل قریب میں کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی جیسے کہ آج سے 2 سے 3 سال پہلے تھی۔ پاکستان امریکہ کو جواب بھی دے گا اور امریکہ کے سامنے جھکے گا بھی نہیں۔ امریکہ نے اشرف غنی کو اپنے پاس رکھ کر ایسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے نواز شریف کو لندن میں رکھ کر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی تو دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔